کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر جو آن لائن کانٹینٹ بناتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھروں میں ہوں یا اپنے گاڑیوں میں، اپنے اسٹیتھوسکوپ اور سرجیکل گاؤن کیوں پہنتے ہیں؟ وہ کیا پیغام بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے لباس اور عنوانات کے بغیر ہم صحیح طبی معلومات کو نہیں سمجھیں گے؟ کیا یہ عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کی علامت ہے؟ اپنے اختیار کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ یا وہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی صحت کے لیے ان پر مکمل انحصار کرنا چاہیے؟ سچ تو یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور ہم اس دور میں نہیں رہ رہے جہاں ڈاکٹروں کے پاس ہماری فلاح و بہبود کی تمام چابیاں ہیں۔ تحقیقاتی صحت، آزاد تحقیق اور روایتی طبی نظام سے باہر کی آوازوں نے ایسی سچائیوں کا انکشاف کیا ہے جن پر ہم میں سے بہت لوگوں کو طویل عرصے سے شبہ تھا۔ آئیے 8 خرافات کو دریافت کریں جو کبھی خوشخبری کے طور پر قبول کی گئی تھی، صرف وقت کے ساتھ ختم ہونے کے لیے۔ غلط معلومات نمبر 1، غذائی چکنائی یعنی نیچرل فیکٹس دل کی بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ سالوں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ مکھن اور ناریل کے تیل جیسی چکنائی ہمارے دلوں کے لیے خراب ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ پروسیس شدہ فیٹس یعنی جو ٹرانس فیٹس ہیں، ان کی جو چربی ہے جس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ صحت مند چربی دراصل دل کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ غلط معلومات نمبر 2، لو فیٹ کم چکنائی والی جو غذا وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب سب کہتے تھے کہ کم چکنائی والا کھانا وزن کم کرنے کا طریقہ ہے؟ وہ افسانہ بکھر گیا ہے۔ صحت مند چکنائی سے بھرپور غذائی اور کم کاربوہائیڈریٹس جیسے کیٹو وزن کم کرنے اور میٹابولک صحت کو بڑھانے کے لیے در حقیقت کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ غلط معلومات نمبر 3، کولیسٹرول آپ کے لیے برا ہے۔ ہمیں انڈے جیسے کولیسٹرول والی غذاؤں سے پرہیز کرنا سکھایا گیا تھا، لیکن اب تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کولیسٹرول آپ کے جسم کے کام کے لیے بہت اہم ہے، اور کولیسٹرول والی جو غذائیں ہیں کھانے سے زیادہ لوگوں کے لیے خطرناک صحت تک نہیں بڑھتا۔ غلط معلومات نمبر 4، تمام گوشت انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تمام گوشت کا مسئلہ نہیں ہے۔ گھاس کھلایا اور آرگینک گوشت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اصل خطرہ پروسیس شدہ گوشت اور فیکٹری فارموں میں پروسیس پانے والے گوشت سے آتا ہے۔ افسانہ نمبر 5، نمک ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے۔ یقینی طور پر کچھ معاملات میں بہت زیادہ نمک نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال کہ نمک سے ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے۔ نمک قدرتی ہائیڈریشن اور اعصابی کام جیسے چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ غلط معلومات نمبر 6، ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے۔ نہیں، اب نہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی وقفے کا روزہ رکھنے نے اس افسانے کو پلٹ دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ناشتہ چھوڑنے سے وزن میں کمی اور آپ کے میٹابولزم کو بہتر بنا سکتا ہے۔ غلط معلومات نمبر 7، انڈے اتنے ہی خراب ہیں جتنے تمباکو نوشی۔ بعض ڈاکٹروں نے ایک بار انڈے کھانے کا موازنہ سگریٹ پینے سے کیا تھا، لیکن اب مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انڈے ہم میں سے اکثر کے لیے دل کی بیماریوں کے خطرے پر منفی اثر نہیں ڈالتے۔ غلط معلومات نمبر 8، ڈائبٹیز کے
مریضوں کو زیادہ کاربوہائیڈریٹس والی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سالوں سے ڈائبیٹکس کو کہا جاتا تھا کہ وہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹس پر انحصار کریں۔ آج ماہرین بلڈ شوگر کو زیادہ مؤثر طریقے سے مستحکم کرنے میں لو کارب ہائی فیٹ ڈائٹ یعنی کم کارب زیادہ چکنائی والی غذاؤں کی وکالت کرتے ہیں۔ ان خرافات کو تحقیقاتی صحافت اور خود سائنٹیفک تحقیق کے امتزاج سے بے نقاب کیا گیا، جس کی قیادت ایسے لوگوں نے کی جو ڈاکٹر بھی نہیں۔ ڈیو ایسپری، گیری بریکا، گیری ٹیبز، نینا ٹالش جیسے لوگوں نے ہمیں دکھایا کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں مین اسٹریم میڈیکل سسٹم کی طبی نظام پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلٹ پروف کے بانی ڈیو ایسپری خاص طور پر مین اسٹریم میڈیکل اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے خود تجربہ کریں اور بائیو ہیکنگ کی وکالت کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹروں اور فارماسیوٹیکل یعنی ادویہ سازی پر انحصار کیے بغیر اپنی صحت کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ اب ایک بات واضح کر دوں، ڈاکٹرز ایسے پیشہ ور پروفیشنلز ہیں جنہوں نے اپنے فن کے لیے سال وقف کیے ہیں۔ یہاں ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں نہ کریں جو آپ کو ڈاکٹر کے مسلسل دورے اور ان کی پرسکرپشن نسخوں پر انحصار کرنے پر مجبور کریں۔ اس کے بجائے اپنی صحت کی تحقیق کریں، پریونٹیو کیئر یعنی احتیاطی نگہداشت کی کوشش کریں، اور جب ضروری ہو ڈاکٹر کے مشورے کو آخری حربے کے طور پر رکھیں۔ یہاں تک UFC کے صدر ڈانا وائٹ کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 10 سال ہیں۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا جب گیری بریکا نے اپنی بائیو ہیکنگ اپروچ کی مدد سے ڈانا وائٹ کو صرف 10 ہفتوں میں اپنی صحت کو بدلنے میں مدد کی۔ سنتے ہیں کہ ڈانا وائٹ کیا کہتے ہیں۔ As far as my health went, and then I met this guy, Gary Brecka, who is an absolute genius. This guy isn't a doctor. He's a human biologist. And none of these doctors know anything about human biology. Everything they've learned is about medicine. Right? Getting you on medication. Yeah, man. Oh, this feels weird? Take this medication. Oh, that doesn't feel right? Take this medication. Finally, you're on 3-4 different medications that have 10 different side effects and mess you up in 10 different ways. And that's what I was feeling. I'm on no medication now. You were on medication before? Yeah, I was on thyroid, I was on cholesterol, and I was on high blood pressure medicine. And now I'm on none of that. And my blood work has never been better. لہٰذا آئیں اسٹیٹس کو چیلنج کریں، اپنی صحت کا چارج لیں، ڈاکٹروں سے صرف اس وقت ملے جب وہ ضروری ہو، ہنگامی حالت میں جیسے سرجری یا شدید حالت میں۔ مثال میں خود ہوں، کیونکہ میں 2007 سے شاید ہی کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں گا، ایک آدھ دفعہ دانت کی تکلیف سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں۔